أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب التوحید باب ہے آج اس کا 19، الباب التاسع عشر، 19 باب ہے۔ کتاب التوحید بہت ہی عظیم الشان کتاب، اور میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب پڑھنے کا موقع دیا۔ اس کتاب کو پڑھ لینے سے انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، انسان کی توحید مضبوط ہوتی ہے، اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو شرک کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہیں۔ باب نمبر 18 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ باب نمبر 18 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شرک کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں کے معاملے میں غلو کرنا، حد سے آگے نکل جانا، مبالغہ کرنا، ان سے محبت کرنے میں، ان کا احترام کرنے میں، ان کا ادب کرنے میں، یہ چیز سبب بنتی ہے کس کا؟ شرک کا۔ اور آج کا جو باب ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صالحین کے معاملے میں جو غلو ہوتا ہے، اس غلو کا سب سے بڑا جو راستہ ہے وہ قبروں کا راستہ ہے۔ یعنی کہ آپ صالحین کی قبروں کے ساتھ جو رویہ اپناتے ہیں، جو ان کی تعظیم کرتے ہیں، یہ ہے صالحین کے معاملے میں غلو اور جو شرک کا ذریعہ بنتا ہے۔ چونکہ قبریں، ان کا معاملہ بہت حساس ہے شرک کے اعتبار سے، اس لیے اسلام نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں جن تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کی جائے، قبروں کے معاملے میں غلو کیا جائے۔ کبھی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ قبروں پہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ قبروں پہ کوئی بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں ہے، کبھی ہمارے پاس یہ تعلیم پہنچتی ہیں کہ قبروں کو ہموار رکھا جائے، زمین کے برابر رکھا جائے، البتہ اتنا بلند کیا جا سکتا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، ایک بالشت یا ایک ہاتھ کہہ لیں آپ، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ سپیشلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، امیر المؤمنین جناب علی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ علی جاؤ، جس قبر کو دیکھو کہ زمین سے اٹھی ہوئی ہے اسے ہموار کر دو، زمین کے برابر کر دو۔ دیگر روایات سے پتہ چلا کہ برابر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بالش تک اوپر رہیں، اس سے زیادہ اوپر نہ رہیں یا کچھ اوپر ہو جائیں۔ تو آپ اندازہ کریں شریعت کی ان تنبیہات کا، ان تحذیرات کا، اور جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ آپ مسلمانوں کے قبرستان میں چلے جائیں، کئی قبریں یوں لگتا ہے کہ محلات بنے ہوئے ہیں، اور خصوصاً وہ شخصیات جو کسی ملک کی بڑی شخصیات ہوں، ان کی قبر کے دائیں بائیں پورا محل ہوتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کی قبر صحابہ کرام نے کیسی بنائی تھی؟ سادہ سی، کچی۔ تو اسلام نہیں چاہتا کہ قبروں کے معاملے میں غلو کیا جائے، اور یہ سب اسی لیے کہ جب قبروں کے معاملے میں ہم غلو کرتے ہیں تو یہ چیز سبب بنتی ہے شرک کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبروں کے معاملے میں یہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے ہمارے پاس جس کا نمبر ہے 492 492، کہ الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ زمین پوری کی پوری مسجد ہے، کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ حمام میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور کبھی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث صحیح ابن حبان کی ہے، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے قبرستان میں نماز پڑھنے سے، قبروں میں نماز پڑھنے سے۔ اور تیسری حدیث وہ بھی صحیح ابن حبان کی ہے، انس بن مالک اس کے راوی ہیں،
کہ آپ علیہ السلام نے منع کیا قبروں کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے. قبروں کو نماز کی جگہ بنانے کی اجازت نہیں، قبروں کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اور پھر مسلم شریف کی حدیث کی طرف آ جائیں، فرمایا لا تجلسوا القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اور ان تمام احادیث میں جس نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ نماز اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ نماز اللہ کے لیے، قبر والے کے لیے نہیں ہے. قبر والے کے لیے ہو تو پھر معاملہ ہی ختم، پھر تو صاف صاف شرک ہے. لیکن یہاں پہ آپ روک رہے ہیں ان امور سے جو شرک نہیں ہے، شرک کا ذریعہ بنتے ہیں. یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ اللہ کے لیے لیکن قبر کی طرف منہ کر کے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ اللہ کے لیے لیکن قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ اللہ کے لیے لیکن قبرستان میں کھڑے ہو کے، تو شریعت اس سے روک رہی ہے. اور پھر ایک روایت جسے امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں بطور معلق لے کر آئے ہیں. معلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سند کا ابتدائی حصہ موجود نہیں ہے. اور امام بخاری اپنی کتاب میں کثرت سے معلقات لے کر آتے ہیں، لیکن یہ معلقات صحیح بخاری کا بنیادی حصہ نہیں ہوتی، یہ اضافی فوائد ہوتے ہیں. اور عام طور پہ جن روایات کو امام بخاری نے بطور معلق ذکر کیا ہے وہ دیگر کتب سے یا خود صحیح بخاری سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ موصول ہیں، پوری سند کے ساتھ ہیں. تو یہ روایت جو ہے جس کو امام بخاری بطور معلق لے کر آئے ہیں، اس کو امام عبدالرزاق اپنی کتاب مصنف میں بطور موصول لے کر آئے ہیں، پوری سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشہور و معروف صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو کیا کہا؟ القبرہ القبرہ. کیا مطلب؟ کہ قبر کے قریب نماز پڑھنے سے بچو، دھیان سے دیکھو، قبر ہے قبر ہے قبر ہے. یعنی کہ جیسے انسان کسی کو سانپ سے ڈرائے، جیسے کوئی کسی کو نبینے کو گھڑے سے ڈرائے اور کہے بھئی کنواں کنواں کنواں، گڑھا گڑھا گڑھا، شور ڈال دیتے ہیں ہم. کتنی خطرناک چیز ہے کہ میں نے پوری بات کی تو وہ اس خطرے میں واقع ہو جائے گا جس سے بچانا چاہتا ہوں. تو ایسے موقع پہ آپ مختصر الفاظ استعمال کرتے ہیں، پورا جملہ استعمال نہیں کرتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ سانپ سانپ. آپ کیا کہتے ہیں؟ گڑھا گڑھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کنواں کنواں. تو ایسے یہاں پہ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ قبر قبر. یعنی کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اتنا خطرناک عمل ہے کہ جناب عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ قبر قبر. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبروں کے معاملے میں شریعت نے کس قدر تعلیمات دی ہیں، اور مسلمان اسی قدر زیادہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں قبروں کے معاملے میں. تلاوت کرنے کے لیے قبرستان، سجدہ کرنے کے لیے قبرستان، دعا کرنے کے لیے قبرستان، جانور ذبح کرنے کے لیے قبرستان. یعنی کہ شریعت نے جن جن امور سے منع کیا انہی امور میں ہم واقع ہوئے. تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس کتاب میں ایسے ابواب بھی قائم کیے ہیں جن ابواب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امور بھی ممنوع ہیں جو شرک نہیں ہیں لیکن شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ، سبب اور وسیلہ ہیں. تو باب کیا ہے؟ باب ما جاء من التغلید فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح فکیف اذا عبدہ. باب جو سختی آئی ہے کس شخص کے بارے میں؟ اس شخص کے بارے میں جو اللہ کی عبادت کرے کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس. تغلیظ کا معنی کیا ہے؟ سختی کرنا. تو جو سختی آئی ہے، سختی کس کی طرف سے آئی ہے؟ شریعت کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. جو سختی آئی ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ کی عبادت کرے کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس. عبادت کس کی کرے؟ اللہ کی، لیکن کہاں پہ؟ کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس. اس شخص کے بارے میں سختی آئی ہے، اس کے بارے میں وارننگ آئی ہے، اس کے بارے میں وعید آئی ہے، اس کے بارے میں دھمکی آئی ہے. تو کہتے ہیں فکیف اذا عبدہ. تو کیسی سختی ہوگی اس کے بارے میں جب وہ خود اسی کی عبادت کرے. کس کی؟ قبر کی یا نیک آدمی کی. جب سختی اس کے بارے میں آئی ہے جس نے نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے لیکن قبر کے پاس پڑھ رہا ہے، تو کتنی سختی ہوگی اس آدمی کے بارے میں جو خود قبر کی عبادت کرے، خود قبر کے لیے نماز پڑھے، صاحب قبر کے لیے نماز پڑھے.
امام صاحب کہتے ہیں فی الصحیح، صحیح میں ہے، کیا مراد ہے صحیح سے؟ صحیح بخاری، اور یہ جو حدیث پڑھنے لگے ہیں یہ صحیح بخاری میں ہے، اس کا نمبر ہے وہاں پہ 434 434، اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 528 528۔ تو فی الصحیح، صحیح میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، صحیح میں روایت کیسے ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان ام سلمہ، کہ بے شک ام سلمہ نے، یہ کون ہیں؟ یہ بھی ہماری ماں ہیں، سیدہ عائشہ بھی ہماری ماں ہیں، وہ بھی ام المؤمنین ہیں، وہ بھی ام المؤمنین ہیں۔ ذکرت، ام سلمہ نے تذکرہ کیا، لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تذکرہ کس کا کیا؟ کنیستاً، ایک چرچ کا، رأتھا، جسے انہوں نے دیکھا تھا، کہاں پہ؟ بأرض الحبشہ، حبشہ کی زمین میں، حبشہ کے ملک میں، وما، اور تذکرہ کیا، وما فیہا من الصور، ان تصویروں کا، ان مجسموں کا جو انہوں نے دیکھے تھے، فیہا، اس چرچ میں۔ اچھا، یہاں میرا آپ سے سوال ہے، ام سلمہ کا کیا تعلق حبشہ سے؟ یہ تو مکہ میں رہنے والی تھیں، قریشی ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، ان کا کیا تعلق ہے؟ حبشہ کہاں نکل گئی ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے مکہ سے نکلی ہیں، جو اس زمانے میں کافروں کا ملک ہے، وہاں سے نکلی ہے اور کہاں گئی ہے؟ حبشہ، کالوں کی زمین پہ، سمندر کراس کر کے سمندری سفر کیا ہے، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالا ہے، مشقتوں میں ڈالا ہے، سب کچھ برداشت کیا، کیا بچانے کے لیے؟ دین و ایمان بچانے کے لیے۔ اور آج مسلمان لڑکے دین و ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ مال حاصل کرنے کے لیے، پاؤنڈ حاصل کرنے کے لیے، ڈالر حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ بالکل الٹ معاملہ ہو گیا۔ وہ کافر ملک سے نکلے کسی ایسی جگہ جہاں پہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں، کیونکہ ابھی مدینہ ان کے لیے سازگار نہیں تھا اس زمانے میں، بعد میں پھر مدینہ بھی سازگار بن گیا، تو پھر لوگوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، لیکن اس سے پہلے لوگ کہاں ہجرت کر کے جا رہے تھے؟ حبشہ میں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اپنے ملک مکہ میں کتنے تنگ تھے، کتنے پریشان تھے کہ ان کو مکہ چھوڑ کے وہاں جانا پڑا۔ اور یہ حدیث جب آپ چیک کریں گے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، تو پتہ چلے گا کہ صرف ام سلمہ نہیں تھیں جنہوں نے اس چرچ کا تذکرہ کیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھیں۔ وہ کون تھیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ام حبیبہ۔ ام حبیبہ کون ہے؟ یہ بھی ہماری ماں ہے، ام المؤمنین۔ یہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کس کی بہن ہے؟ امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن ہے۔ یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مکہ سے نکلی تھی اور کہاں چلی گئی تھی؟ حبشہ چلی گئی تھی۔ ابو سفیان مکہ کا سردار، اسلام کا دشمن، بیٹی مسلمان ہوئی ہے اور مکہ چھوڑ کے حبشہ گئی ہے خامد کے ساتھ، وہاں خامد مرتد ہو گیا، اب یہ خامد کے بغیر ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اتنا خیال رکھا کہ آپ نے وہاں پیغام بھیجا، کس کو؟ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو، کہ میرا نکاح کس سے کر دو؟ ام حبیبہ سے کر دو۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شادیوں میں کتنے عظیم مقاصد تھے۔ کافر لوگ پروپگنڈا کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاید عورتوں سے شادیاں کرتے تھے جنسی مقاصد کے پیش نظر۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ اور مدینہ کی
تمام حسین و جمیل لڑکیاں، نوجوان دوشیزائیں اپنے پاس جمع کر لیتے، اور ہر صحابی اعزاز سمجھتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے لیے پسند کیا ہے۔ آپ کے اشارہ کرنے کی دیر تھی، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی بیویوں میں سے ایک کماری بیوی صرف ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ۔ باقی سب یا طلاق یافتہ یا بیوہ ہیں۔ تو بڑے عظیم مقاصد ہیں جن کے پیش نظر آپ نے ان عورتوں سے شادیاں کی ہیں اور ان کو اعزاز بخشا ہے۔ ام حبیبہ کی کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے، ابو سفیان سردار کی بیٹی ہیں۔ اب حالات کا تقاضا یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ باپ مخالف ہے اللہ کے رسول کا تو آپ بھی مخالفت کریں۔ حالات تو یہ کہتے ہیں، دنیا تو یہ سکھاتی ہے، لیکن ام حبیبہ نے اللہ کو، دین کو، توحید کو ترجیح دی اپنے باپ پہ، اور وہاں جا کے بے سہارا ہو گئی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا، چنانچہ آپ کا نکاح ام حبیبہ سے کر دیا گیا، جبکہ خود آپ مکہ میں تھے، حبشہ میں نہیں تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نکاح ہو جاتا ہے چاہے خاوند موجود نہ ہو وہاں پہ جہاں نکاح ہو رہا ہے۔ کون موجود ہونا چاہیے؟ خاوند کا وکیل، کیونکہ خاوند کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی کو ولی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خاوند کا وکیل موجود ہو، اس کا نمائندہ موجود ہو، وہ ایجاب و قبول کرے، نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ ام حبیبہ بھی گئی ہیں حبشہ میں، ام سلمہ بھی گئی ہیں۔ اچھا، ام سلمہ کے بارے میں دیکھیں، حبشہ بھی گئی ہیں، پھر ہجرت کر کے مدینہ بھی آئی ہیں، اور ان کا بھی خیال رکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کے شوہر فوت ہوئے ہیں، تو آپ نے پھر ان سے شادی کی ہے۔ اور ان کے شوہر ان کے ساتھ بہت اچھے تھے، یہ سوچا کرتی تھیں کہ ایسا کوئی انسان مجھے نہیں ملے گا جو میرے خامن کا متبادل بن سکے، ابو سلمہ کا متبادل بن سکے۔ لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یقین رکھتے ہوئے وہ دعا پڑھ لی تھی، کون سی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس مصیبت پہ میں صبر کرتی ہوں، مجھے اجر و ثواب دینا، اور اس کا مجھے بہترین متبادل دینا۔ اور سوچتی تھیں کہ میرے خاوند کا متبادل کون ہو سکتا ہے، تو متبادل پھر کون ملے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے۔ تو یہ ام سلمہ ام حبیبہ تذکرہ کر رہی ہیں اس چرچ کا، اور اس چرچ کا نام کیا تھا؟ ماریہ۔ یہ بھی کہاں آیا؟ یہ بھی بخاری شریف میں آیا ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے، اس روایت کا نمبر ہے جہاں پہ تذکرہ آیا ہے اس کے نام ماریہ ہونے کا 434، یہ ان کے خود یہی حدیث 434۔ تو اب دیکھیں ام سلمہ نے تذکرہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیستاً، اس چرچ کا، رأتھا جسے انہوں نے دیکھا تھا، کہاں دیکھا تھا؟ بِأَرْضِ الْحَبَشَہ، سرزمین حبشہ میں، وما، اور تذکرہ کیا وما فیہا من الصور، ان تصویروں کا، ان مجسموں کا جو اس میں تھے، کس میں؟ چرچ میں۔ وہ مجسمے کس کے ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا، کیونکہ عیسائی لوگ ان کا مجسمہ بناتے ہیں، ان کی تصویر لگاتے ہیں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، کہ وہ لوگ، وہ کون؟ عیسائی، یا وہ حبشہ کے عیسائی، یا حبشہ کے عیسائی جن کا تذکرہ ہو رہا تھا، کہ وہ لوگ اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان میں فوت ہو جاتا کوئی کیسا آدمی؟ نیک آدمی، اب العبد الصالح، یا آپ نے کہا نیک بندہ، نیک آدمی کہا یا نیک بندہ کہا، تو کیا کرتے تھے؟ بنو، بناتے، علی قبر ہی، اس کی قبر پہ، مسجد، سجدہ گاہ، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بلڈنگ قائم کرتے ہوں گے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ قبر کو مسجد بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرور اس کے اوپر بلڈنگ تعمیر کی جائے۔ اگر آپ قبر کے پاس آ کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو قبر کیا بن گئی؟ مسجد بن گئی۔ مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو وہ بناتے اس کی قبر پہ مسجد، وصوروا فیہ،
تلک صور، اور اس میں یہ تصویریں بناتے، یہ مجسمے بناتے، یعنی کہ جن مجسموں کا تم لوگوں نے تذکرہ کیا ہے. اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہی لوگ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں. یعنی کہ جو قبر کو سجدہ گاہ بنائے، قبر کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھے، چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے، قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ہاں بدترین شخص ہے. اور ایسے ہی جو ان مساجد میں، ان عبادت خانوں میں مجسمے بنائیں، تصویریں بنائیں، یہ بھی بدترین مخلوق ہیں. تو ہماری شریعت نے تصویریں اور مجسمے بنانے سے اسی لیے منع کیا ہے کہ یہ چیزیں بھی سبب بنتی ہیں کس کا؟ شرک کا. امام صاحب کہتے ہیں، کون سے امام؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، کہتے ہیں فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ فِتْنَةِ الْقُبُورِ وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ. ان لوگوں نے دو فتنوں کو جمع کر لیا، دو گناہوں کو جمع کر لیا، دو طرح کے جرم کیے. نمبر ایک فتنۃ القبور، قبروں کا فتنہ. نمبر دو مجسموں کا فتنہ، تصویروں کا فتنہ. اور یہ الفاظ جو امام صاحب نے ابھی کہے ہیں، یہ انہوں نے لیے ہیں کس سے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ سے. یہ الفاظ موجود ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب اغاثۃ اللہفان میں. تو علماء جو ہیں وہ پرانے علماء کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا مطالعہ کتنا وسیع تھا، اور یہ کہ امام ابن تیمیہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھتے رہتے تھے. تو قبروں کی وجہ سے بھی شرک شروع ہوتا ہے، اور مجسموں اور تصویروں کی وجہ سے بھی شرک شروع ہوتا ہے. تو لوگوں کو غور کرنا چاہیے اپنے گھر کے اوپر. ہمارے گھروں میں آج مجسمے کیوں موجود ہیں؟ شیر کا مجسمہ، ہرن کا مجسمہ، گھوڑے کا مجسمہ، جاندار چیزوں کے مجسمے کیوں موجود ہیں ہمارے گھروں میں؟ اور پھر وہ تصویریں جو ہاتھوں سے بنائی جاتی ہیں وہ کیوں موجود ہیں؟ چاہے دادا جی کی ہو، چاہے والد صاحب کی ہو، چاہے والدہ کی ہو، ایسی تصویروں کو گھروں میں نہیں رہنا چاہیے. اور پھر ان کو لٹکا دینا، یہ مزید بڑا جرم ہے. باقی رہیں تصویریں کس کی؟ کیمرے کی اور موبائل کی. تو ان کے بارے میں کچھ علماء کرام نے نرمی کی ہے، لیکن یہاں پہ بھی احتیاط افضل ہے، بچنا بہتر ہے. بغیر کسی فائدے کے ایسی تصاویر کا اہتمام کرنے سے بچنا چاہیے. وَلَهُمَا، اور ان دونوں کی روایت ہے. کن دونوں کی؟ امام بخاری اور امام مسلم کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. ان دونوں کی روایت ہے عنہا، کس سے؟ سیدہ عائشہ سے. ان کی پہلی حدیث بھی سیدہ عائشہ روایت کر رہی تھی، اور دوسری بھی کون روایت کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ. سیدہ عائشہ ہماری محسن ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت سا علم ہم تک کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ سیدہ عائشہ کے ذریعے پہنچا ہے. اور یہ حدیث آج جو ہم پڑھ رہے ہیں قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی. جب جب کوئی پڑھتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے، جہاں عمل کرنے والے کو، پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، وہاں سیدہ عائشہ کو بھی ثواب ملتا ہے. ان کا ثواب تو قیامت تک جاری و ساری ہے. اور جو رافضی لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، اس سے بھی ان کی شان میں فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی تنقید ان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے. تو وَلَهُمَا، امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے سیدہ عائشہ سے، قالت، وہ کہتی ہیں. بلکہ یہاں پہ میں یہ بھی تنبیہ کر دوں کہ جب آپ یہ حدیث صحیح بخاری میں دیکھیں گے، صحیح مسلم میں دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے راوی ایک نہیں ہیں بلکہ دو ہیں. سیدہ عائشہ بھی، عبداللہ بن عباس بھی، دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور نمبر صحیح بخاری میں اس حدیث کا کیا ہے؟ 435، 435. اور اسی طرح یہ بخاری میں ایک اور مقام پہ بھی آئی ہے 1390، 1390. اور مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے
اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 531 531۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ موت، کیونکہ جب آپ فوت ہونے لگے، فوت ہونے کے جب لمحات تھے، جب فوت ہونے کا وقت قریب تھا، یہ مراد ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام پہ فوتگی طاری ہوئی، طافق یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، خمیصہ کس کو کہتے ہیں؟ چادر کو، دالی دار چادر کو۔ تو آپ ایک ڈالی دار چادر ڈالنے لگے اپنے چہرے پہ، لہو جو آپ کی چادر تھی، کسی اور کی نہیں تھی۔ تو طافقہ یطرح، آپ ڈالنے لگے، یہ لگے کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ طافقہ کا، یعنی کہ شروع ہوئے، لگے۔ تو طافقہ یطرح، آپ ڈالنے لگے، خمیصۃ ایک ڈالی دار چادر، لہو جو آپ کی تھی، کہاں ڈالنے لگے؟ علی وجہہ، اپنے چہرے پہ۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ فوتگی کے لمحات تھے، جسے کیا کہتے ہیں؟ سکرات الموت۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کہتے تھے، خود آپ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کیونکہ جب آپ فوت ہو رہے تھے، آپ بار بار کیا پڑھ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یقیناً موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ سختیاں کیوں آتی رہیں؟ ہمارے اوپر تو اس لیے آتی ہیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیوں؟ تاکہ آپ کے مقام میں اضافہ ہو، آپ کے درجات مزید بلند ہوں۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں گزری ہے، اس لیے نہیں کہ آپ گناہ کرتے تھے، بلکہ اس لیے تاکہ آپ کے درجات مزید سے مزید بلند ہوں۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بخار ہوتا تھا، وہ عام آدمی کے بخار کے مقابلے میں ڈبل ہوتا تھا، زیادہ شدید ہوتا تھا۔ اور آپ نے بتایا تھا یہ اس لیے تاکہ ہمیں زیادہ اجر و ثواب ملے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، مختار کل نہیں تھے۔ جس کے اوپر مصائب آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹینشنیں آئیں، وہ مشکل کشا یا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا، جب آپ کا سانس گھٹنے لگتا، بِهَا کس کی وجہ سے؟ چادر کی وجہ سے، تو کاشفا، آپ اس کو ہٹا دیتے، چہرے پہ چادر دیتے۔ جب سانس گھٹنے لگتا تو پھر چادر کو ہٹا دیتے، چہرہ ننگا کر لیتے۔ فقال، چنانچہ آپ نے فرمایا، وَهُوَ كَذَلِكَ، جب کہ آپ اسی طرح تھے۔ کیا مطلب اسی طرح؟ اسی حالت میں تھے کہ موت کی سختیوں میں ہیں، چادر کبھی اوپر لیتے ہیں چہرے پہ اور کبھی ہٹا لیتے ہیں۔ تو اسی حالت میں آپ نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ۔ عجیب بات نہیں لگتی؟ بظاہر عجیب بات لگتی ہے کہ آخری لمحات ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کے لمحات ہیں، اور اس موقع پہ آپ لعنت کر رہے ہیں یہودیوں عیسائیوں پہ جو وہاں پہ موجود بھی نہیں ہیں۔ آپ کے کمرے میں اس وقت کوئی یہودی تھا؟ کوئی عیسائی تھا؟ نہیں، اور آپ ان پہ لعنت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پہ۔ کیوں؟ فرمایا، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ تو اندازہ کیجئے کہ قبر کو سجدہ گاہ بنانا کتنا بڑا جرم ہے، کہ اس جرم کی وجہ سے آپ یہودیوں عیسائیوں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ لعنت فرما رہے ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے دور رہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یحذر ما صنعوا، آپ یہ الفاظ کیوں کہہ رہے تھے اس موقع پہ؟ یحذر، آپ وارننگ دے رہے تھے، خبردار کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے
کس کو؟ اپنی امت کو. کسی سے ڈرا رہے تھے؟ ما صنعوا، اس کام سے جو انہوں نے کیا. کنہوں نے؟ جو یہود و نصارہ نے کیا. یعنی کہ آپ ڈرا رہے تھے کہ کہیں آپ کی امت یہ حرکتیں نہ کرنے لگ جائے. اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کو خطرہ تھا، آخری وقت میں بھی خطرہ تھا کہ میری امت یہ حرکتیں کر کے شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے. تو ان لوگوں کا موقف غلط ہے جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. آپ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے الفاظ کن کے لیے تھے؟ صحابہ کرام کے لیے تھے، بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں تھے. بعد میں آنے والوں کو تو شرک سے بچانے کے لیے آپ آخری لمحات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. یعنی کہ اگر کوئی میری قبر کو سجدہ گاہ بنائے گا تو اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، جیسے یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور اگر کوئی نبی کو چھوڑ کے کسی اور کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے تو وہ تو بدرجہ اولا لعنت کا حقدار ہوگا. جب نبی جیسی عظیم شخصیت کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا تو کسی اور کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے درجات بلند سے بلند فرمائے کہ کیسے آپ کو فکر تھی دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی امت کی، کیسے آپ حفاظت کر رہے ہیں امت کے عقیدے کی. ولولا ذالک، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ولولا ذالک، اگر یہ بات نہ ہوتی. کون سی بات؟ یہ خطرہ کہ قبر کو کیا بنا لیا جائے گا؟ سجدہ گاہ. اس کے پاس نمازیں پڑھی جائیں گی کہ یہ نبی کی قبر ہے جی. نماز پڑھیں گے کہاں پڑھیں گے؟ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کے پڑھیں گے. تو اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ابرز قبرہ، آپ کی قبر کو کیا کیا جاتا؟ ظاہر رکھا جاتا. یعنی کہ اسے سیدہ عائشہ کے گھر کے اندر نہ بنایا جاتا بلکہ باہر بنایا جاتا. سیدہ عائشہ کے گھر میں نبی علیہ السلام کی قبر کیوں ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر باہر قبر بنائیں گے تو سجدہ گاہ بن جائے گی. لوگ وہاں پہ آ کے اس کے قریب کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں گے، اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں گے، چاہے اللہ کے لیے پڑھیں گے. تو ایک یہ خطرہ تھا. دوسرے نمبر پہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نبیوں کو وہاں دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ فوت ہوئے ہوں. تو سیدہ کہتی ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر کو ظاہر رکھا جاتا، باہر رکھا جاتا، یعنی کہ بلڈنگ کے اندر نہ ہوتی، گھر کے اندر نہ ہوتی، سب کے سامنے ہوتی. غیر انہ خشیہ، لیکن ڈر محسوس کیا گیا کہ ان یتخذ مسجدہ، کہ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیا جائے گا. اس ڈر کی وجہ سے آپ کی قبر کو اندر ہی رکھا گیا. اخرجاہ، اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی. ولی مسلم، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، عن جندب بن عبد اللہ، اس کو روایت کرنے والے کون ہے؟ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ. اور مسلم شریف میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 532، 532. تو مسلم شریف میں روایت ہے جندب بن عبداللہ سے، قال، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت بخمس، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا آپ کے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے، وَهُوَ يَقُولُ، جب کہ آپ یہ کہہ رہے تھے، یہ فرما رہے تھے. تو پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ کس موقع کی تھی؟ جب آپ فوت ہو رہے تھے. اب جو حدیث پڑھ رہے ہیں یہ فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے کی ہے. اس کا مطلب ہے یہ احادیث آپ کے بالکل آخری ایام کی حدیث ہے. بلکہ وہ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے چرچ والی، حبشہ والی، اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ بھی حدیث اس موقع کی ہے جب آپ آخری بار بیمار ہوئے ہیں. تو مسلم میں روایت ہے جندب بن عبداللہ البجلی سے، قال، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کہ آپ فرما رہے تھے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے، انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ رب العزت کی طرف
اعلان برات کرتا ہوں، اعلان لا تعلقی کرتا ہوں۔ کس بات سے اعلان لا تعلقی؟ کس بات سے اعلان برات؟ کہ میرا تم میں سے کوئی خلیل ہو، یعنی کہ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میرا انسانوں میں کوئی خلیل نہیں ہے، تو میرا خلیل ہے، میں تیرا خلیل ہوں یا اللہ، ان میں سے میں نے کسی کو خلیل نہیں بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی گہرے دلی دوست کو۔ اچھا، ایک ہوتا ہے حبیب، ایک ہوتا ہے خلیل۔ حبیب آپ کسی کے محبوب ہیں، خلیل آپ کسی کے گہرے دلی دوست ہیں۔ محبت کے مراتب میں کون سا مرتبہ اونچا ہے؟ خلیل۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اونچا مرتبہ ہے محبوب حبیب کا اور دوسرا مرتبہ کس کا؟ خلیل کا۔ پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے جبکہ ہمارے نبی اللہ کے حبیب تھے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل تھے، ہمارے نبی بھی اللہ کے خلیل تھے، اور خلیل ہونا یہ حبیب ہونے سے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، کیونکہ اللہ نے مجھے کیا بنا لیا ہے؟ خلیل بنا لیا ہے۔ كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا تھا؟ خلیل بنایا تھا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا کہاں پہ آیا قرآن میں؟ کون سی صورت میں آیا؟ سورہ نساء میں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اور اگر میں متخذاً بنانے والا ہوتا، من امتی اپنی امت میں سے، خلیلاً کوئی خلیل، کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا، تو لَاتَّخَذْتُ، البتہ میں بناتا ابو بکر کو خلیل۔ اگر میں نے اپنی امت میں سے، انسانوں میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو اس کے لائق کون تھے؟ ابو بکر۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا مقام ہے کس کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ پوری امت میں آپ کے خلیل بننے کے لائق ایک ہی شخصیت ہیں، کون؟ ابو بکر۔ لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں جھوم جھوم کر کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے امیر المؤمنین جناب علی سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنے پہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور ان سے بغض رکھنے والا کون ہے؟ منافق ہے۔ لیکن محبت کون سی؟ شرعی محبت، شرک والی نہیں۔ جو شرک والی محبت کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو لیکن حدیث مولا بیان کر کے یہ سمجھنا کہ جناب علی کا مقام و مرتبہ ابو بکر سے بھی اوپر ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور جو یہ سوچ لوگوں میں عام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، محبت کے نام پہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس امت کے سب سے افضل فرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں فوت ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں آپ، اور یہاں پہ راوی سیدہ عائشہ نہیں ہے، کون ہے؟ جندب بن عبداللہ البادری، کو یہ نہ کہے کہ بیٹی بیان کر رہی ہے، جندب بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ آپ نے بھرے مجمع میں یہ الفاظ کہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے یہ الفاظ کہے ہیں، سب کے سامنے یہ الفاظ کہے ہیں۔ ایسے ہی الفاظ ابو سعید خدری بھی روایت کرتے ہیں۔ تو یہ شان ہے کس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اس کے بعد الا خبردار، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خبردار، یعنی کہ اللہ کے الفاظ کس لیے ہوتے ہیں؟ میری بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بے شک وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، وہ کون تھے؟ وہ لوگ جو امت محمد سے پہلے تھے، عیسائی اور یہودی۔ بے شک وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، کانوا یتخذون قبور انبیاء مساجد، وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بناتے تھے؟ سجدہ گاہیں بنا لیتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس عمل سے روک رہا ہوں۔
تو اس حدیث سے بھی اندازہ لگائیں کہ قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لینا، قبر پہ مسجد بنا لینا، قبر کے پاس کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنا، قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ آخری دنوں میں اس گناہ سے، اس جرم سے روک رہے ہیں، اس کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی پتہ چلا اس حدیث سے بھی کہ آپ کو خطرہ تھا کہ آپ کی امت ان امور میں واقع ہو سکتی ہے، اسی لیے آپ وارننگ دے رہے تھے۔ اور میں گفتگو پہلے کر چکا ہوں کہ خلیل اور حبیب میں سے بڑا مقام و مرتبہ کون سا ہے؟ خلیل۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نہیں بناؤں گا کیونکہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ دوسری جانب آپ ابو بکر صدیق کو اپنا حبیب مانتے ہیں، محبوب مانتے ہیں۔ کون؟ نبی علیہ السلام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول ای الناس احب الیکا، لوگوں میں سے سب سے بڑا آپ کا محبوب اور حبیب کون ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ فرمایا سیدہ عائشہ سے۔ عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کے رسول مردوں میں سے بتائیے۔ فرمایا ابوہا، ان کا باپ۔ کن کا؟ سیدہ عائشہ کا۔ تو سیدہ عائشہ کے باپ کو آپ نے کیا قرار دیا؟ اس حدیث سے پتہ چلا اپنا سب سے بڑا محبوب، سب سے بڑا حبیب، لیکن خلیل نہیں، کیونکہ خلیل کہتے ہیں مجھے اللہ نے بنا لیا ہے۔ تو پتہ چلا خلیل کا مقام و مرتبہ حبیب سے بڑھ کر ہے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کئی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایک کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اور ایک ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ محبت کرنا۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ دراصل الفاظ ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، جو انہوں نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں کہے ہیں۔ تو کہتے ہیں امام صاحب فائدہ اٹھاتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے کہ فقد نہا عنہ فی آخر حیاتی۔ آپ کی کتاب میں کیا الفاظ ہے؟ فقد اخبر نہا عنہ وہو ہے آپ کی کتاب میں؟ نہیں ہے، چلیں۔ فقد نہا عنہ فی آخر حیاتہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا عنہ، اس سے، کس سے؟ قبروں کو مسجد بنانے سے، قبروں پہ مسجد بنانے سے، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے آپ نے منع کیا۔ کب؟ اپنی زندگی کے آخری وقت میں، آخری ایام میں، ان کے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے۔ ثم انہ لعن وہو فی السیاق، پھر آپ، اچھا یہ کس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ نے منع کیا ہے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے اپنی زندگی کے آخری ایام میں؟ حدیث جندب سے، حدیث جندب سے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں ثم انہ لعن، پھر آپ نے لعنت کی، وہو فی السیاق، جب کہ آپ موت کے لمحات میں تھے، نزع کی حالت میں تھے۔ لعنت کس پہ کی؟ من فعلہ، اس پہ جو یہ کام کرے۔ کون سا کام؟ قبروں کو سجدہ گاہ بنائے، قبروں کے پاس نماز پڑھے، قبروں پہ مسجد قائم کر لے، قبروں پہ مسجد بنا ڈالے، اس پہ آپ نے لعنت کی۔ وہ کس حدیث سے پتہ چلا؟ حدیث عائشہ اور عبداللہ بن عباس، جس میں آتا ہے کہ آپ چادر اپنے چہرے پہ ڈالتے تھے پھر ہٹا لیتے تھے، اس موقع پہ آپ نے لعنت کی ہے۔ آپ نے کہا نا اللہ کی لعنت تو یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں والصلاۃ عندہا، اور نماز پڑھنا عندہا، ان کے پاس۔ کن کے پاس؟ قبروں کے پاس۔ من ذالک، یہ اسی کا حصہ ہے، اسی میں سے ہے۔ کس میں سے؟ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے میں سے ہے، قبروں کو مسجد بنانے میں سے ہے۔ وَإِن لَّمْ يُبْنَ مسجد، اگرچہ باقاعدہ طور پہ مسجد نہ بنائی جائے، مسجد تعمیر نہ کی جائے، مسجد تعمیر کیے بغیر بھی اگر آپ قبر کے پاس نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تو یہ اس کو کیا بنانا ہے؟ مسجد بنانا ہے۔
وَهُوَ مَعْنَا قَوْلِهَا خُشِيَ أَن يُتَّخَذَ مَسْجِدًا، اور یہی مفہوم ہے سیدہ عائشہ کے ان الفاظ کا کہ آپ کی قبر کو باہر بنایا جاتا لیکن نہیں بنایا گیا. کیوں؟ کیونکہ خوشی یا خطرہ تھا ان یتخذ مسجدا، کہ آپ کی قبر کو مسجد بنایا جا سکتا ہے. سیدہ عائشہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قبر باہر بن گئی تو باقاعدہ صحابہ کرام وہاں بلڈنگ قائم کریں گے. نہیں، یہ تو خطرہ ہی نہیں تھا نا. خطرہ کیا تھا کہ لوگ کیا کریں گے، تابعین تبع تابعین میں سے آ کے وہاں نمازیں پڑھ سکتا ہے. تو سیدہ عائشہ جب کہہ رہی ہے نا کہ خطرہ تھا کہ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیا جائے گا، اس سے مراد یہ نہیں کہ مسجد تعمیر کر لی جائے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس کے پاس آ کے کیا پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے. فإن الصحابہ، کیونکہ صحابہ کرام لم یکونوا لیبنوا حول قبرہ مسجد، وہ آپ کی قبر کے ارد گرد مسجد تعمیر کرنے والے نہیں تھے، یہ ممکن ہی نہیں تھا. وکل موضع قصدت الصلاۃ فیہ فقد اتخذ مسجدا، ہر وہ جگہ جس میں نماز پڑھنے کا قصد کیا جائے تو اس جگہ کو کیا بنا لیا گیا ہے، مسجد بنا لیا گیا ہے. یعنی کہ ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھنے کا آپ قصد کریں، چاہے بلڈنگ تعمیر نہ کریں، وہ جگہ مسجد بنا دی گئی ہے. بل کل موضع یصلی فیہ، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے، یسمى مسجدہ، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے، مسجد رکھا جاتا ہے. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے زمین کو بنا دیا گیا کیا، مسجدن، مسجد، پوری زمین کو. تو کیا پوری زمین پہ مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں جی؟ مراد یہ کہ پوری زمین میں کہیں بھی کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پوری زمین کیا ہے، مسجد ہے. تو اس کا مطلب ہے مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ نماز پڑھی جائے چاہے بلڈنگ نہ ہو. تو اگر کوئی قبروں کے پاس نماز پڑھتا ہے تو قبر کو کیا بنا رہا ہے، وہ مسجد کے دائیں بائیں جگہ کو، وہ قبر کی دائیں بائیں جگہ کو مسجد بنا رہا ہے، چاہے باقاعدہ مسجد تعمیر نہ کی جائے. آپ نے کہا تھا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو بنا دیا گیا مسجد و طہورا، اور طہارت کا ذریعہ. یعنی کہ اگر آپ پہ غسل واجب ہے، پانی نہیں مل رہا یا پانی استعمال کرنا آپ کے لیے خطرناک ہے، تو آپ مٹی سے کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں، طہارت حاصل ہو جائے گی. یا آپ بے وضو ہیں اور آپ کو پانی نہیں مل رہا وضو کرنے کے لیے، یا پانی موجود ہے لیکن پانی آپ کے لیے استعمال کرنا خطرناک ہے، آپ مرنے کا خطرہ ہے یا آپ کے ہاتھ ضائع ہو سکتے ہیں، تو تب بھی آپ زمین کے ذریعے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں. اور یہ حدیث جو ہے کہ میرے لیے زمین مسجد و طہور بنا لی گئی ہے، یہ کہاں یہ مسلم شریف میں آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 521 521. ولی احمد، اور مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں اس حدیث کا نمبر جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں کیا ہے، 4342 4342. تو مسند احمد میں ہے بسند جید، عمدہ سند کے ساتھ. اور یہ عبارت ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کس سے لی ہے، ابن تیمیہ سے. وہ ہے کہ ابن تیمیہ کی گفتگو جاری ہے. تو مسند احمد میں ہے اچھی سند کے ساتھ، عمدہ سند کے ساتھ، قابل قبول سند کے ساتھ، عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً. عبداللہ بن مسعود سے جو روایت ہے وہ مرفوع ہے، ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ کس کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ان من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء، بے شک بدترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے. ان من تبعیضیہ ہے، بدترین لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے من تدرکہم الساعۃ، جن کو قیامت پائے گی، وہم احیاء، اس حالت میں کہ وہ زندہ ہوں گے. مجھے اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت جب آئے گی تب کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا. قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ زمین سے مسلمانوں کو اٹھا لیں گے. بلکہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں، اس کا نمبر ہے 148 148. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ قیامت تب قائم ہوگی جب زمین پہ کوئی ایسا آدمی نہیں رہے گا جو اللہ کا نام لینے والا ہو، جو توحید کے اوپر ہو، جو ایمان اور اسلام کے اوپر ہو.
تو برے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہونی ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ بدترین لوگوں میں سے کون کون ہیں؟ نمبر ایک کیا کہ من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء، جنہیں قیامت پائے گی اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے، زمین کے اوپر ہوں گے، زمین کے نیچے قبروں میں نہیں ہوں گے۔ نمبر 2 وہ والذین اتخذوا القبور مساجد، وہ جو قبروں کو کیا بناتے ہیں؟ مسجدیں بناتے ہیں، سجدہ گاہیں بناتے ہیں، عبادت گاہیں بناتے ہیں، جو قبروں کے ارد گرد نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَرَوَاهُ ابو حاتم فی صحیحہ، اس کو امام ابو حاتم نے بھی روایت کی ہے، کس میں؟ اپنی صحیح میں۔ فیہ مسائل، اس باب میں بہت سے مسائل ہیں، جی ہاں باقی بہت سارے مسائل ہیں۔ الاولی، پہلا مسئلہ، ما ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی من بنا مسجدا یعبد اللہ فیہ علی قبر رجل صالح ولو صحت نیت الفاعل۔ پہلا مسئلہ کیا ہے جی؟ وہ جس کا تذکرہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کیا؟ ان کے وہ سختی، وہ وعید، وہ سزا، جس کا تذکرہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں جو مسجد تعمیر کرے، ایسی مسجد بنائے یعبد اللہ فی، جس میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ کہاں بنائے؟ علی قبر رجل صالح، کسی نیک آدمی کی قبر پہ۔ ولو صحت نیت الفاعل، چاہے نیت درست ہو اس آدمی کی جو یہ کام کرے، یعنی کہ اگر آپ نیک نیتی سے بھی کسی نبی کی قبر پہ، کسی نیک آدمی کی قبر پہ مسجد تعمیر کرتے ہیں تو ایسے شخص کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے، اللہ کے رسول کی لعنت آئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بدترین قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ برے ترین لوگ ہیں۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، النہی عن التماثیل، کہ مجسمے بنانے کی ممانعت ہے، تصویریں بنانے کی کیا ہے؟ ممانعت ہے۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ، جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، کیا کون کون سی؟ نمبر 1 کسی قبر کو کیا بنا لینا؟ سجدہ گاہ بنا لینا۔ نمبر 2 وہاں مجسمے اور تصویریں بنانا۔ جب یہ دونوں کام جمع ہو جائیں تو تغلظ الامر، تو معاملہ مزید سنگین ہو جائے گا، مزید سخت ہو جائے گا، مزید برا ہوگا، معاملے کی سنگینی میں اضافہ ہوگا کہ 2 جرم اکٹھے ہو گئے، 2 گناہ اکٹھے ہو گئے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، العبرۃ فی مبالغتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں جو مبالغہ کیا ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، یعنی کہ آپ نے بار بار خبردار کیا ہے اس جرم سے۔ کون سے جرم سے؟ قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لینا۔ تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے مسلمانوں کو کہ کیوں وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ کے رسول نے بار بار منع کیا ہے۔ کیا تفصیل ہے جی اس کی؟ کہتے ہیں کیف بین لہم ھذا اولا، کیسے آپ نے ان کے لیے یہ چیز واضح کی، اولا آغاز میں، شروع میں۔ یہ کس حدیث سے پتہ چلا ہمیں؟ وہ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ چرچ کا تذکرہ کیا گیا آپ کے سامنے، تو وہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بدترین لوگ تھے جو نیک آدمیوں کی قبروں پہ سجدہ گاہیں قائم کر لیتے تھے، مسجدیں قائم کر لیتے تھے۔ ثم قبل موتہ بخمس قال ما قال، پھر آپ نے اپنے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے کہا جو کہا۔ یہ کس حدیث میں آیا؟ حدیث جندب بن عبداللہ البجلی میں۔ وہاں پہ کیا آیا ہے کہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیتے تھے، تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ ثم لما كان في النزع، پھر جب آپ نزع کی حالت میں تھے، روح پرواز کر جانے کی حالت میں تھے، فوتگی کے لمحات میں تھے، لم یکتفی بما تقدم، آپ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی کہ اس موقع پہ بھی آپ نے تنبیہ کی ہے۔ اور یہ اس سے مراد کون سی حدیث ہے؟ حدیث عائشہ اور حدیث عبداللہ ابن عباس۔ الرابعہ، 5ویں نمبر پہ، نہیہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فعلہ عند قبرہ
قبل ان یوجد القبر، آپ کا منع کرنا عن فعلہ، اس عمل سے، کس عمل سے؟ قبروں کے پاس نمازیں پڑھنا، قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لینا، تو نہی عن فعلہ، آپ کا منع کرنا اس عمل سے، عند قبرہ، اپنی قبر کے پاس، قبل ان یوجد القبر، پہلے اس کے کہ آپ کی قبر موجود ہو، ابھی آپ زندہ ہیں، قبر نہیں ہے، پھر بھی آپ خبردار کر رہے ہیں، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جرم کتنا سنگین قسم کا جرم ہے۔ اور یہ کیسے پتا چلا ہمیں؟ سیدہ عائشہ کی حدیث سے، جس میں ان کے ساتھ عبداللہ بن عباس بھی ہیں، کہ جب آپ فوت ہونے والے تھے، آپ نے چہرے پہ چادر لیتے تھے اور ہٹا لیتے تھے، اور آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ سیدہ کہتی ہیں یحذر ما صنعوا، یہ الفاظ کیوں کہہ رہے تھے؟ اپنی امت کو روک رہے تھے اس عمل سے جو انہوں نے کیا۔ تو اس امت کے نبی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بھی تمہارا نبی ہوں، تو میرے ساتھ وہ کام نہ کرنا جو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، انہ من سنن الیہود والنصارى فی قبور انبیائہم، کہ یہ جو عمل ہے، کون سا عمل؟ قبر کو مسجد بنا لینا، قبر پہ مسجد تعمیر کر لینا، قبر کے پاس نمازیں پڑھنا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں میں سے ہے ان اپنے نبیوں کی قبروں کے معاملے میں، یعنی کہ یہودی اور عیسائی اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بناتے تھے، ان کی قبر پہ مسجدیں قائم کرتے تھے۔ تو جب پتہ چل گیا کہ ان کا طریقہ ہے تو پھر ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ یعنی کہ کوئی اور وارننگ نہ بھی ہوتی تو اتنی وارننگ کافی تھی کہ کن کا کام ہے؟ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، لعنہ ایاہم علی ذالک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعنت کرنا، ایاہم، ان پہ، کن پہ؟ یہودیوں عیسائیوں پہ، علی ذالک، اس عمل کی وجہ سے، یعنی کہ جب انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنایا، آپ نے نبیوں کی قبروں پہ مسجدیں تعمیر کی، تو آپ نے اس عمل کی وجہ سے ان پہ لعنت کی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ عمل کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے تو آپ لعنت فرما رہے ہیں۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ، ان مرادہ صلی اللہ علیہ وسلم تحذیرنا عن قبرہ، آپ کیوں لعنت کر رہے تھے یہودیوں عیسائیوں پہ مرتے ہوئے، فوت ہوتے وقت، دنیا سے رخصت ہوتے وقت؟ ان مرادہ، آپ کی مراد کیا تھی؟ تحذیرنا، ہمیں خبردار کرنا، عن قبرہ، اپنی قبر سے، یعنی کہ اپنی قبر کے ساتھ ایسا، آپ کی قبر کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس سے ہمیں منع کرنا چاہ رہے تھے اپنی امت کو، اس لیے آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے۔ ان مرادہ، آپ کی مراد تھی تحذیرنا، ہمیں ڈرانا، ہمیں روکنا، عن قبرہ، اپنی قبر سے، یعنی کہ اپنی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے۔ الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، العلت فی عدم ابراز قبرہ، آپ کی قبر کو باہر نہ بنانے میں العلت، کیا سبب ہے، کیا اس کی اصل وجہ ہے، وہ ہمیں معلوم ہو گئی۔ کیسے معلوم ہوئی؟ کیونکہ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں ولولا ذلک ابرز قبرہ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیں گے، عبادت کی جگہ بنا لیں گے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں گے، تو آپ کی قبر کو باہر بنایا جاتا۔ العاشرہ، دسواں مسئلہ، انہ قرن بین من اتخذها مسجدا وبین من تقوم علیہم الساعہ، آپ نے ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے ان کا جو قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں، اور ان کا جن پہ قیامت قائم ہوگی۔ دونوں کو آپ نے کیا قرار دیا ہے؟ بدترین مخلوق قرار دیا ہے۔ فذکر الذریعۃ الی الشرک قبل وقوعہ، تو آپ نے شرک کا ذریعہ بتا دیا، سبب بتا دیا، شرک کے واقعہ ہونے سے پہلے، یعنی کہ آپ نے بتا دیا کہ شرک کیسے شروع ہوگا، جب قبروں کو کیا بنایا جائے گا؟ مسجد بنایا جائے گا، اور یہ آپ نے بتایا اپنے خاتمے کے ساتھ۔ الحادی عشرہ، 11واں مسئلہ، ذکرہ فی خطبتہ قبل موتہ بخمس، آپ کا
تذکرہ کرنا اپنے خطبے میں فوت ہونے سے کتنی راتیں پہلے؟ 5 راتیں پہلے. یعنی کہ یہ جو حدیث ہے، حدیث جندب بن عبداللہ البجلی، یہ آپ نے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے بیان کی ہے. تو اس میں کیا ہے جی؟ الرد علی الطائفتین، اس میں رد ہے 2 گروہوں کا. کون سے 2 گروہ؟ اللتین ہما شر اہل البدع، وہ 2 گروہ جو بدعتیوں میں سے بدترین گروہ ہیں. یعنی کہ بدعتیوں کے گروہ بہت زیادہ ہیں. بدعتی جماعتیں جو ہیں، بدعتی گروہ جو ہیں، وہ 50 ہوں گے، وہ 60 ہوں گے، وہ 70 ہوں گے. سب سے برے گروہ 2 ہیں. تو الرد، اس میں رد ہے ان 2 گروہوں پہ، اللتینی جو شر اہل البدع، بدعتیوں میں سے سب سے برے ہیں. بل اخرجہم بعض السلف من 72 فرقہ، بلکہ ان کو سلف میں سے کچھ نے 72 فرقوں سے خارج کر دیا ہے. یعنی کہ آپ نے کہا تھا کہ میری امت کتنے فرقوں میں بڑھ جائے گی؟ 73 فرقوں میں. سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو یہ 72 کون سے ہیں؟ یہ 73 کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو مجموعی طور پہ آپ کی طرف منسوب ہوں گے. لیکن کئی گروہ ایسے ہیں جو اتنے برے ہیں، واضح طور پہ کفر و شرک کے اوپر ہیں، کہ وہ 72 کا حصہ بھی نہیں ہے. وہ 72 کا بھی حصہ. تو یہ 2 جو گروہ ہیں، ان کو بعض علماء کرام نے 72 میں سے بھی نکال دیا کہ 72 گروہوں میں بھی داخل نہیں ہے، کیونکہ 72 گروہ پھر بھی بہتر ہیں، وہ باقیوں کے مقابلے میں پھر بھی بہتر ہیں. اچھا، یہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ وہ ہم الرافضہ والجہمیہ. نمبر 1 رافضہ، نمبر 2 جہمیہ. یعنی کہ وہ حدیث جو آپ نے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے بیان کی ہے، اس میں آپ نے ان 2 گروہوں کے اوپر رد کیا ہے. کیسے جن کے اوپر رد کیسے آیا؟ کہیں نام تو نہیں آیا ان کا. آپ نے کہا نا کہ ابو بکر صدیق جو ہیں یہ میرے خلیل بننے کے لائق تھے. اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو کس کو بناتا؟ تو ابو بکر صدیق کی شان بیان کر رہے ہیں، مقام بیان کر رہے ہیں، اور رافضی لوگ ابو بکر صدیق کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں. تو گویا کہ اللہ کے رسول کے یہ الفاظ ان کے اوپر رد ہیں. اور پھر آپ نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق کو میں نے خلیل بنانا تھا لیکن نہیں بناؤں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے. اللہ نے خلیل بنا لیا. کیا بنا لیا؟ محبوب بنا لیا اپنا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ثابت ہوگی؟ محبت. تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ثابت ہوگی محبت. اور جہمی لوگ جو ہیں یہ اللہ کی صفات کے منکر ہیں. تو اس حدیث میں رد ہے رافضیوں کا بھی اور جہمیوں کا بھی. ابو بکر صدیق کی شان نہ ماننے والوں کے اوپر بھی رد ہے، اور جو اللہ کی صفات نہیں مانتے ان کے اوپر بھی رد ہے. وَبِسَبَبِ الرَّافِضَةِ، اور رافضیوں کی وجہ سے حدث الشرک، شرک پیدا ہوا، وعبادت القبور، اور قبروں کی عبادت وجود میں آئی. قبروں کی عبادت سب سے پہلے یہ حرکت کنہوں نے کی ہے؟ رافضیوں نے کی ہے. وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ بَنَا عَلَيْهِ الْمَسَاجِدِ، اور یہ ان میں سے سب سے پہلے ہیں جنہوں نے قبروں پہ مساجد تعمیر کی ہیں. اس امت میں قبروں پہ مساجد تعمیر کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ رافضی لوگ. الثانی عشرہ، 12واں مسئلہ، ما بلی بہ صلی اللہ علیہ وسلم من شدت النزع، کہ وہ نزع کی شدید حالت جس میں مبتلا کیے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے 12ویں نمبر پہ ہمیں پتہ چلا ان حدیث کے ذریعے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب فوت ہونے کے لمحات طاری ہوئے تو آپ کی حالت شدید تھی. سکرات الموت آپ پہ بڑی سخت تھیں. تو اس سے جب اس چیز کا پتہ چل گیا تو اس سے ہمارے عقائد کی اصلاح ہوگی. یہ پتہ چلے گا کہ آپ مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، غوث اعظم نہیں ہیں، مختار کل نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی بھی اصلاح ہوگی، وہ یہ کہ کئی لوگ ہر اس آدمی کے بارے میں سوچتے ہیں جس پہ کوئی مصیبت آ جائے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، اس نے لگتا ہے کہ بہت بڑا گناہ کیا تھا اس لیے اس کو کینسر کی بیماری لگ گئی ہے، اس لیے موت کے لمحات اس کے اوپر بڑے سخت ہیں، اس لیے اس کی روح آسانی سے نہیں نکل رہی. تو یہ عقیدہ غلط ہے.
کئی دفعہ یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں اس انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے۔ آپ اس کے بارے میں برا گمان کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا مقام بلند کر رہے ہوں۔ الثالث عشرہ، 13واں مسئلہ، ما اکرم بہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخلہ، کہ ہمیں پتہ چلا اس خلت کا جس کا اعداد کس کو دیا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ خلت خلیل سے ہے، یعنی کہ آپ کو خلت ملی، یعنی کہ خلیل کا درجہ ملا آپ کو، اللہ تعالیٰ کے خلیل ٹھہرے آپ۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے اور ہمارے نبی کو ملا ہے، یہ آپ کا اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرابع عشرہ، 14واں مسئلہ، التصریح، صراحت ہو گئی اس بات کی کہ بِأَنَّهَا، کہ خلت کا مقام، خلیل کا مقام، اعلیٰ من المحبتی، یہ محبت سے اعلیٰ ہے۔ تو خلیل جو ہے یہ حبیب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو حبیب کہا ہے لیکن خلیل نہیں کہا۔ الخامس عشرہ، 15واں مسئلہ، التصریح بأن الصدیق افضل الصحابہ، صراحت ہوگی اس بات کی کہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ کے نام سے افضل ہیں۔ السادس عشرہ، 16واں مسئلہ، الاشارۃ الی خلافتہ رضی اللہ عنہ، اشارہ مل گیا ابو بکر صدیق کی خلافت کا۔ نبی علیہ السلام فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے ابو بکر صدیق کی اس انداز سے شان بیان کر رہے ہیں، تو اس میں اشارہ ہے کہ میرے بعد وہی خلیفہ بنے گا جس کو میں سب سے بڑا اعزاز دے رہا ہوں، جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے انسانوں میں سے، لوگوں میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا ابو بکر کو بناتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی وہ شخصیت ہے جو آپ کے بعد خلیفہ بننے کے لائق ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں پوری زندگی قرآن و حدیث کا علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو موت دے تو توحید اور اسلام پہ دے۔ اللہ ہم سب کو جو پہلے فوت ہو چکے ہیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔